الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اولاً درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اس کے صبح و شام کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من يريد أن تكون دعوته مستجابة فعليه أن لا يدعو بمعصية أو قطيعة رحم ولا يستعجل الاستجابة. ويقول سيدنا مولانا الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: كم رأينا ولا زلنا نرى كثيرا من المسلمين يمضون سنوات في تحقيق الآمال ويتدافعون على أبواب الدنيا ويزدحمون عليها صباحا ومساء، والحكام والسلاطين لا يلتفتون إليهم ويزجرونهم وينهرهم، ومع أنهم يأكلون من أموالهم ثم يبذلون جهدا كثيرا لإرضاه من غير فائدة ثم يبذلون جهدا كثيرا لإرضائهم من غير فائدة، ويقاسون الذلة والمشقة ويقضون سنوات من حياتهم في سبيل تحقيق الأهداف أمام الحكام، فلا يقطعون رجاءهم وأملهم منهم ولا ييأسون منهم. ولكن قل من يترك باب الدعاء خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الله تبارك وتعالى، وإذا ترك باب رحمة الله سبحانه وتعالى وسأله سبحانه تراه يتجر من تأخر استجابة الدعاء. وإذا مضى أسبوع بدأت الشكوى، مع أنه من يغلق باب الإجابة بالاستعجال. يقول الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. والبعض يترك الاعتقاد، والبعض الناس يترك الاعتقاد بالأدعية بسبب تأخر استجابة الدعاء، بل بعض الناس يترك الاعتقاد بالأدعية بسبب تأخر استجابة الدعاء، بل لا يعتقد بوعد الله بإجابة الدعاء، والعياذ بالله الكريم الجواد. يقال لمثل هذا يا عديم الحياء يا قليل الأدب انظر إلى نفسك، اپنے آپ کی طرف دیکھ. إذا طلب منك صديقك المساعدة 1000 مرة ورفضت مساعدته ولم تؤدي عمله، ثم إذا احتجت لمساعدته فإنك سوف تستحي أن تطلب منه المساعدة، وسوف تفكر ماذا سوف يكون ردة فعله، لأنك لم تمتثل أمره ولم تساعده في وقت الرخاء. وإذا اشتدت بك الضرورة وطلبت منه المساعدة ولم يسرع لحاجتك فلا يحق لك أن تشكو أمرك منه لأحد، لأنك لم تسرع لحاجته أيضا. والآن اعلم كم امتثلت أوامر الله وكم اجتنبت نواهيه، فلا تمتثل أوامر الله ثم تستعجل في الإجابة. كم أنت عديم الحياء أيها الأحمق، اے احمق شخص، هل نظرت من على رأسك إلى أخمص قدميك، کیا تو نے اپنے سر سے لے کر پیروں کی طرف دیکھا ہے؟ کیا تو نے اپنا آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا ہے؟ وَهَلْ تَفَكَّرْتَ فِي نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے شخص اپنے آپ پر غور کر، تو گناہوں پر سوار ہے،
مگر جب تو سوتا ہے تو ملائکہ تیری حفاظت کرتے ہیں. اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور پھر اس کی بارگاہ میں یہ کہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. ثم بعد ذلك يحفظك الله من رأسك الى اخمص قدميك، اس کے باوجود اللہ تیری سر سے لے کر پیر تک حفاظت فرماتا ہے. ويحفظك من كل سوء، اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرماتا ہے. اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، تیرے کھانے میں مدد بھی فرماتا ہے کہ جب تو نوالا اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو ہضم کرنے میں اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے. پورے نظام میں اللہ تعالیٰ تیری مدد فرماتا ہے. وانظر الی حرکت الدم فی جسمک وقوت الاعداء، اور جو تیرے جسم میں خون حرکت کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صرف اس نظام پر غور کر لے کہ جسم میں خون کا حرکت کرنا اور اعضاء کا چلنا، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے. پھر آدمی ناشکری کرے. وقوت البصر فی العین، آنکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے. وغیر ذالک من نعم کثیرۃ من اللہ علیک، اس کے علاوہ کتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی. فإن لم يتحقق لك مطلوب فبأي حق تشکو، تو کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. وانت لا تعلم ما هو خیر لك، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو تو دعا مانگ رہا ہے جو بظاہر قبول نہیں ہو رہی اور تو اللہ رب العزت سے شکوہ کرتا ہے، یہ تو سوچ کہ جو تو نے دعا مانگی آیا وہ تیرے حق میں درست بھی ہے یا نہیں، آیا وہ تیرے حق میں خیر ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے حق میں خیر ہی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تجھے عطا نہیں فرما رہا. وانت لا تعلم ما هو خیر لك، تیرے لیے کیا بہتر ہے یہ تو نہیں جانتا. فما من مسلم يدعو الله بدعوة الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک چیز نہ عطا فرمائے. یعنی تین چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور عطا ہوتی ہے، جس کا ذکر امیر اہل سنت نے بھی اپنی کتاب فیضان رمضان میں فرمایا. اما ان يستجيب له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء والشر مثلها، وإما أن يدخر له من الثواب والأجر مثلها. وإذا لم تعتقد فإنك قد هلكت والعياذ بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى وجهك وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يوفقك للتوجه إليه وللدعاء بأسمائه الحسنى بين يديه، وهذا الشرف العظيم والفضل الكريم خیر من نیل المرادات وقضاء الحاجات. یا عدیم الصبر تعلم فن سؤال ملک الملوک وارجع الى ربک وتيقن بالاجابه وتذوق لذة مناجات للہ تعالی. فمن دق باب الكریم فتح له وباللہ التوفیق. ایها العزیز یقول لك ربک اجیب دعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم. وتيقن ان اللہ سبحانہ وتعالی لن يطردك عن بابه وسيوفي بوعده يقول لحبيبه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأما السائل فلا تنهر وكيف يبعدك عن باب كرمه وهو ينظر إليك بنظر الرحمة والحنان فللہ الحمد والشکر علی کل حال. اخی فی اللہ، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک انتہائی ایک مسلمان کو جھنجھوڑنے والا کلام جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. واقعی اسے پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ آدمی خطا کار ہے اور رب کریم اسے نواز رہا ہے. اس کے بعد حسب معمول اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، مدنی قافلوں میں سفر کی برکت اور راہ خدا میں سفر کرنے کی برکت پر مشتمل ایک حکایت سنی ہے. مدنی قافلے میں سفر کی تو کیا بہاریں ہیں. ایک اسلامی بھائی جو عرق النساء کے مرض میں مبتلا تھا مگر قافلے کی سعادت حاصل کی، اور قافلے کی جب سعادت حاصل کی دوران قافلہ ایک بار درد کے سبب رات بھر سو نہ سکے.
آخری دن امیر قافلہ نے فرمایا آئیے سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. چنانچہ دعا شروع ہوئی. ان اسلامی بھائی کا بیان ہے الحمدللہ عز و جل دوران دعا ہی درد میں کمی آنا شروع ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد عرق النساء کا درد بالکل جاتا رہا. یہ بیان دیتے وقت کافی عرصہ ہو چکا ہے. وہ دن آج کا دن ہے. مجھے پھر کبھی عرق النساء کی تکلیف نہیں ہوئی. اور یہ بیان دیتے وقت مجھے علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلے کی دھومیں مچانے کی خدمت ملی ہوئی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مدنی قافلے کی برکت سے عرق النساء جیسی موذی بیماری سے نجات مل گئی. اور کیوں نہ ملے کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح اللہ رب العزت نے دواؤں کے اندر شفا کی تاثیر رکھی ہے، یہ رب کی تاثیر دینے سے دوا کے اندر شفا ہے، اس سے زیادہ تاثیر رب کریم عز و جل نے دعا میں شفا کی رکھی ہے. دعا قبول ہو تو ضرور مرض سے شفا ملتی ہے. اگر کسی کو عرق النساء کی تکلیف ہو تو عرق النساء کے لیے 2 روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جسے عرق النساء کی تکلیف ہو وہ یا محیی 7 بار پڑھ کر، گیس ہو یا پیٹ یا پیٹ میں تکلیف ہو یا عرق النساء ہو یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی بھی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. کب تک کریں؟ جب تک فائدہ نہ ہو. 7 مرتبہ یا محیی پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کرتے رہیں. ایک اور علاج بھی سن لیجئے کہ اول آخر درود شریف سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ جس مقام پر درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف سورہ فاتحہ 1 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کیجئے. اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر دم کر لیجئے. پہلے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل وہ درد عرق النساء کا ہو یا کوئی بھی درد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے انشاءاللہ وہ درد جاتا رہے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سلسلے کی اور مدنی چینل کی ہر سلسلے کی ہمیں خوب خوب برکتیں رب کریم عز و جل نصیب فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.